خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا مرحبا۔ حسب معمول آج آپ کے سامنے میں سورہ انعام کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، آیت نمبر 36 سے مجھے لگتا ہے کہ 45 تک ہے۔ اوکے، ان آیت میں بہت اہم باتیں ہوئی ہیں، توجہ طلب ہے۔ فتح مکہ ہے، سبھی لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹیلے سے میں چھپ چھپ کے لوگ دیکھا کرتے تھے کہ ابھی محمد کا فیصلہ کیا ہوگا میرے خلاف، اس لیے کہ ان لوگوں نے بہت ستایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا، تو یہ بہرحال تاریخی بات ہے، وہ سب آپ لوگ تاریخ سے پڑھیے گا، میں یوں ہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس میں ابو جہل کا لڑکا اکرمہ آخری دن تک ایک مسلمان کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اکرمہ جہاں ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ اکرمہ بھاگتے ادھر سے ادھر گیا، یہاں سے وہاں گیا، ایک سمندر یعنی دریا کے سے پار کرنے کے لیے چاہا، اس پہ کشتی پہ سوار ہو گیا، اور بھاگنے والوں کی ٹولی تھی وہ، مطلب کہ مکہ چھوڑ کے یعنی عرب چھوڑ کر بھاگنے والوں کی ٹولی تھی، کہاں جائیں جگہ پناہ مل جائے۔ اور اچانک طوفان دوبارہ بارش ہونے لگی اور خطرے میں لوگ پڑ گئے، تو کشتی میں سوار جتنے لوگ تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات عزا منات اور کیا کیا، ان لوگوں نے دہائی دی کہ بھائی بچا لے میرے کو ان مصیبت سے۔ تو کشتی والے نے کہا، جو کیا کہتا ہے کشتی جو بادمان نے کہا کہ یہ سب کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو پکارو تو شاید اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو سن لے، اور باقی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اور اس نے اتفاق، سبھی لوگ بچ گئے، طوفان تھم گیا، سبھی لوگ بچ گئے، واپس آئے۔ تب اکرمہ کو دل میں خیال آیا کہ جو اللہ سمندر میں یعنی تری میں مشکل سے نکال سکتا ہے تو خشکی کا بھی مالک وہی ہے، یعنی خشکی کا بحر و بر، خشکی کا بھی مالک وہی ہے۔ اور وہیں پہ اعلان کیا، اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے بچا لے ابھی میں جاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کر کے مطلب معافی مانگوں گا اور اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو یہ واقعہ ہے، آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رسول پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ بے شک قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں جانتے۔ اور جو بھی جانور زمین پر چلتا ہے، دیکھیے غور کرنے والی بات ہے، اور جو بھی جانور زمین پر چلتا ہے اور جو بھی پرندہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، وہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع قسمیں ہیں، ہم نے لکھنے میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ پھر سب اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں،
اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ ان آیات کے اختصار کو کھول دیا جائے تو پورا مضمون اس طرح ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے ساتھ غیر معمولی نشانی کیوں نہیں جو اس کے مقام کے برحق ہونے کا ثبوت ہو، تو اللہ ہر قسم کی نشانی اتارنے پر قادر ہے، مگر اصل سوال نشانی کا نہیں بلکہ لوگوں کی بے علمی کا ہے۔ نشانیاں تو بے شمار تعداد میں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔ جب لوگ ان موجود نشانیوں سے سبق نہیں لے رہے ہیں تو کوئی نئی نشانی اتارنے سے وہ کیا فائدہ اٹھا سکیں گے؟ طرح طرح کے چلنے والے جانور اور مختلف قسم کی اڑنے والی چڑیاں جو زمین میں اور فضا میں موجود ہیں، وہ تمہارے ان کے لیے کھلی ہوئی نشانیاں ہی تو ہیں۔ ان تمام زندہ مخلوقات سے بھی اللہ کو وہی کچھ مطلوب ہے جو تم سے مطلوب ہے، اور ہر ایک سے جو کچھ مطلوب ہے وہ خدا نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، انسان کو شرعی طور پر اور دوسری مخلوقات کو جبلی طور پر۔ چڑیوں اور جانوروں جیسی مخلوقات خدا کے لکھے پر پورا عمل کر رہی ہیں۔ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ چڑیوں اور جانوروں جیسی مخلوقات خدا کے لکھے پر پورا عمل کر رہی ہیں، مگر انسان خدا کے لکھے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے یہ معاملہ نشانی کا نہیں بلکہ اندھے پن کا ہے۔ بقیہ تمام مخلوقات جو دین اختیار کیے ہوئے ہیں، انسان کے لیے اس کے سوا کوئی دین اختیار کرنے کا جواز کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جن کو عمل کرنا ہے وہ نشانی کا مطالبہ کیے بغیر عمل کر رہے ہیں، اور جن کو عمل کرنا نہیں ہے وہ نشانیوں کے ہجوم میں رہ کر نشانیاں مانگ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام یہی ہے کہ قیامت میں سب کو جمع کر کے دکھا دیا جائے کہ ہر قسم کے حیوانات کس طرح حقیقت پسندی کا طریقہ اختیار کر کے خدا کے راستے پر چل رہے ہیں، اور یہ صرف حضرت انسان تھا جو اسے انحراف کرتا رہا۔ جانوروں کی دنیا مکمل طور پر مطابق فطرت دنیا ہے۔ ان کے یہاں رزق کی تلاش ہے مگر لوٹ اور ظلم نہیں۔ توجہ دیں گے آپ۔ جانوروں کی دنیا مکمل طور پر مطابق فطرت دنیا ہے۔ ان کے یہاں رزق کی تلاش ہے مگر لوٹ اور ظلم نہیں۔ ان کے یہاں ضرورت ہے مگر حرص اور خود غرضی نہیں۔ حرص مانے لالچ، مگر حرص اور خود غرضی نہیں۔ ان کے یہاں باہمی تعلقات ہیں مگر ایک دوسرے کی کاٹ نہیں۔ ان کے یہاں اونچ نیچ ہے مگر حسد اور غرور نہیں۔ ان کے یہاں ایک کو دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے مگر بغض اور عداوت نہیں۔ کیا بات ہے! ان کے یہاں کام ہو رہا ہے مگر کریڈٹ لینے کا شوق نہیں، مگر انسان سرکشی کرتا ہے۔ وہ خدائی نقشہ کا پابند بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ انسان سے جو چیز کا مطالبہ ہے وہ ٹھیک وہی ہے جس پر دوسرے حیوانات قائم ہیں، پھر اس کے لیے معجزہ مانگنے کی کیا ضرورت؟ حیوانات کی صورت میں چلتی پھرتی نشانیاں کیا آدمی کے سبق کے لیے کافی نہیں ہے جو خدائی طریقے عمل کا زندہ نمونہ پیش کر رہی ہیں اور اس طرح پیغمبر کی تعلیمات کے برحق ہونے کی عملی تصدیق کرتی ہیں؟ قل ارأيتم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ کہو یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت آئے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، بلکہ تم اسی کو پکارو گے، پھر وہ دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے تم اس کو پکارتے ہو، اگر وہ چاہتا ہے اور تم بھول جاتے ہو ان کو جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اسی کا تشریح ہے، آئیے دیکھتے ہیں غور سے۔ ابو جہل کے لڑکے اکرمہ اسلام کے سخت دشمن تھے، ابھی تک دشمن تھا، ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں 12۔ وہ فتح مکہ تک اسلام کے مخالف بنے رہے۔
فتح مکہ کے دن بھی انہوں نے ایک مسلمان کو تیر مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اکرمہ ان اشخاص میں سے تھے جن کے متعلق فتح مکہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ جہاں ملے قتل کر دیے جائیں۔ مکہ جب فتح ہو گیا تو اکرمہ مکہ چھوڑ کر جدہ کی طرف بھاگے۔ انہوں نے چاہا کہ کشتی کے ذریعے بحر قلزم پار کر کے حبش پہنچ جائے، مگر وہ کشتی میں سوار ہو کر سمندر میں پہنچے تھے کہ تند ہواؤں نے کشتی کو گھیر لیا۔ کشتی خطرے میں پڑ گئی۔ کشتی کے مسافر سب مشرک تھے، اس لیے بھاگی تو رہے تھے باہر کے۔ انہوں نے لات اور عزا وغیرہ اپنے بتوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کیا، مگر طوفان کی شدت بڑھتی رہی، یہاں تک کہ مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی۔ اب کشتی والوں نے کہا کہ اس وقت لات و عزا کچھ کام نہ دیں گے، اب صرف ایک خدا کو پکارو، وہی تم کو بچا سکتا ہے۔ چنانچہ سب ایک خدا کو پکارنے لگے۔ اب طوفان تھم گیا اور کشتی واپس اپنے ساحل پر آ گئی۔ اکرمہ پر اس واقعہ کا بہت اثر ہوا۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، دریا میں اگر کوئی چیز خدا کے سوا کام نہیں آ سکتی تو یقیناً خشکی میں بھی خدا کے سوا کوئی دوسری چیز کام نہیں آ سکتی۔ خدایا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھ کو اس سے نجات دے دی جس میں اس وقت میں پھنسا ہوا ہوں تو میں ضرور محمد کے ہاں جاؤں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں ان کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا اور مہربان پاؤں گا۔ کیا ہے یہاں سے، اپنا ہاتھ ان میں دے دوں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں ان کو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا اور مہربان پاؤں گا۔ دیکھیے عربی عبارت ہے، میں اسی کا ترجمہ ہے لیکن میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، کیونکہ عربی میری بھی اچھی ہی ٹھیک ہے۔ اللہم لک احد ان عافیتی مما ارا فیہ ان آتی محمدا حتی اضع یدی فی یدہ فلا اجد له فلاجدنه عفوا غفورا کریما، رواہ ابو داؤد ابو نسائی۔ مطلب یہ عربی عبارت آپ کے سامنے میں نے ترجمہ پیش کر دیا ہے بار کا۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے۔ ساری تاریخ کا یہ مشاہدہ ہے کہ انسان نازک لمحات میں خدا کو پکارنے لگتا ہے، یعنی ایک اللہ کو، حتیٰ کہ وہ شخص بھی جو عام زندگی میں خدا کے سوا دوسروں پر بھروسہ کیے ہوئے ہو یا سرے سے خدا کو مانتا نہ ہو، یہ خدا کے وجود اور اس کے قادر مطلق ہونے کی فطری شہادت ہے۔ غیر معمولی حالات میں جب ظاہری پردے ہٹ جاتے ہیں اور آدمی تمام مصنوعی خیالات کو بھول چکا ہوتا ہے، اس وقت آدمی کو خدا کے سوا کوئی چیز یاد نہیں آتی۔ بالفاظ دیگر، مجبوری کے نقطہ پر پہنچ کر ہر آدمی خدا کا اقرار کر لیتا ہے۔ قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ یہی اقرار اور اطاعت آدمی اس وقت کرنے لگے جبکہ وہ بظاہر مجبور کرنے والی کوئی چیز اس کے سامنے موجود نہ ہو۔ بقیہ حیوانات اپنی جبلت کے تحت حقیقت پسندانہ زندگی گزار رہے ہیں، مگر انسان کو جو چیز حقیقت پسندی اور اعتراف کی سطح پر لاتی ہے وہ خوف کی نفسیات ہے۔ حیوانات کی دنیا میں جو کام جبلت کرتی ہے، انسان کی دنیا میں وہی کام تقوی انجام دیتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا اور تلاوت کروں گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر قوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔
اور تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو پکڑا سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ وہ گڑ گڑائے، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان ان کے عمل کو ان کی نظر میں خوشنما کر کے دکھاتا رہا۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو ان کو کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ اور تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو پکڑا سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ وہ گڑ گڑائے، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان ان کے عمل کو ان کی نظر میں خوشنما کر کے دکھاتا رہا۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو ان کو کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی، تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ اس وقت وہ نا امید ہو کر رہ گئے تھے، بس ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام جہانوں کا رب۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ آدمی کے سامنے ایک حق آتا ہے اور وہ اس کو نہیں مانتا تو اللہ اس کو فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اس کو مالی نقصان اور جسمانی تکلیف کی صورت میں اس جھٹکے دیتا ہے تاکہ اس کی سوچنے کی صلاحیت بیدار ہو اور وہ اپنے رویے کے بارے میں نظر ثانی کرے۔ زندگی کے حوادث محض حوادث نہیں، وہ خدا کے بھیجے ہوئے محسوس پیغامات ہیں محسوس پیغامات ہیں جو اس کے لیے آتے ہیں تاکہ غفلت میں سوئے ہوئے انسان کو جگائیں۔ مگر آدمی اکثر ان چیزوں سے نصیحت نہیں لیتا، وہ یہ کہہ کر اپنے کو مطمئن کر لیتا ہے کہ یہ تو اتار چڑھاؤ کے واقعات ہیں اور اس قسم کے اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں۔ اس طرح ہر موقع پر شیطان کوئی خوشنما توجیہ پیش کر کے آدمی کے ذہن کو نصیحت کے بجائے غفلت کی طرف پھیر دیتا ہے۔ آدمی جب بار بار ایسا کرتا ہے تو حق و باطل اور صحیح و غلط کے بارے میں اس کے دل کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے، وہ قساوت بے حسی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب آدمی خدا کی طرف سے آئی ہوئی تنبیہات کو نظر انداز کر دے تو اس کے بعد اس کے بارے میں خدا کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب اس کے لیے خدا کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر آسانی اور کامیابی کے دروازے کھولے جائیں، اس پر خوشحالی کی بارش کی جائے، اس کی عزت و مقبولیت میں اضافہ کیا جائے۔ یہ در حقیقت ایک سزا ہے جو اس کے لیے ہوتی ہے تاکہ اس کے اندر اور زیادہ باہر آ جائے، اس کا اندر اور زیادہ باہر آ جائے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی مطمئن ہو کر اپنے بے حسی کو اور بڑھا لے، وہ حق کو نظر انداز کرنے میں اور زیادہ ڈھیٹ ہو جائے، اور اس طرح خدا کی سزا کا استحقاق اس کے لیے پوری طرح ثابت ہو جائے۔ جب یہ مقصد حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اچانک اس پر خدا کا عذاب ٹوٹ پڑتا ہے، اس کو دنیاوی زندگی سے محروم کر کے آخرت کی عدالت میں حاضر کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی سرکشی کی سزا میں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو۔ یہ دنیا خدا کی دنیا ہے، یہاں ہر قسم کی بڑائی اور تعریف کا حق صرف ایک ذات کے لیے ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص خدا کی طرف سے آئے ہوئے حق کو نظر انداز کر دیتا ہے تو وہ دراصل خدا کی ناقدری کرتا ہے۔ وہ خدا کی عظمتوں کی دنیا میں اپنی عظمت قائم کرنا چاہتا ہے، وہ ایسا ظلم کرتا ہے جس سے بڑا کوئی ظلم نہیں، اور وہ اس خدا کے سامنے گستاخی کرتا ہے جس کے سامنے عجز کے سوا کوئی اور رویہ کسی انسان کے لیے درست نہیں۔ تو دوستو یہیں پہ اختتام پذیر آج بہت اہم باتیں ہوئی ہیں اکرما سے متعلق، توجہ طلب ہے، آپ لوگ غور سے سنیں گے۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔